اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان سید میثم رضا ایک دفعہ پھر اسلام 24/7 لے کے خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع دعا اور انسان ہے، اور آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ان کا علم سے تعلق کوئی نیا نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا تعارف کراؤں گا اپنے مہمان کا۔ تقریباً 50 سالوں سے آپ علم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن پر اپنے علم کی خدمت کرتے رہے، اس کے بعد بچوں اور بڑوں کے لیے معصوم اور طاہرہ جیسے رسالے نکالے، ساتھ ساتھ زہرا اکیڈمی میں بھی اپنے علم کی خدمات انجام دیتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا سے یہ دعا کرتے رہے، خدا کی اس آیت پہ بھی غور و فکر کرتے رہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور خدا سے دعا کی کہ اے خدا کہ جو تو نے ہمیں انسان بنایا ہے تو ہمیں دعائے عرفہ کا عرفان دے دے۔ اور جب خدا نے دعائے عرفہ کا عرفان دیا تو لہو کی موجیں، جسم کے عجائبات اور پانی کے عجائبات جیسی کتابیں وجود میں آئیں۔ میری مراد جناب محمد علی سید صاحب سے ہے، جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، خیریت سے؟ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ اس پروگرام میں تشریف لائے، جہاں پہ ہم نے اپنا موضوع رکھا ہے دعا اور انسان، جو آپ کی ایک کتاب بھی ہے جی اور جس سے آج کل لوگ فیضیاب بھی ہو رہے ہیں، اس کے علم سے سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ دعا کیا ہے؟ بیسیکلی دعا کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دعا ہے کیا؟ میں اپنی زبان میں اور آج کی زبان میں اگر کہوں تو زبان یعنی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی گئی ایک کمیونیکیشن کی ایک سہولت ہے۔ خدا بند تعالیٰ کو جب چاہیں اس دعا کے ذریعے آپ کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی اللہ جب بندے سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ وحی کہلاتی ہے، جیسے قرآن وحی ہے، لیکن جب بندہ خدا سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ دعا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دعا جو ہے نا ایک سب سے بڑا تیز ترین کمیونیکیشن سسٹم ہے۔ یعنی آپ جیسے موبائل سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کسی سے یا ہاٹ لائن کے اوپر کرتے ہیں تو آپ کو آلے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن دعا کے اندر کسی آلے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی نیت چاہیے، خلوص چاہیے۔ آپ خداوند تعالیٰ سے جب ہوں، جہاں چاہیں، جب چاہیں، لیٹے ہوئے سو رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، ہوا میں آسمان پہ جہاز سے اڑ رہے ہوں، سمندر میں ہوں، کہیں پر بھی کسی وقت بھی کسی بھی لمحے خدا سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ خداوند تعالیٰ کے احسانات، بڑے بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے خدا کا کہ اس نے ہمیں خود اپنے دربار میں آنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں خزانے ہیں، یعنی تمہارا دعا جو تم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ کرم کیا کہ تمہیں دعا کرنے کا طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا۔ تم جب چاہو خداوند تعالیٰ سے اپنی طلب کرو، اپنی جو بھی چیز چاہیے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ بندے کو وہ چیز مانگنی چاہیے جو باقی رہنے والی ہو، اور وہ چیز نہیں جس کا عذاب اس کے اوپر آ جائے، عذاب اس کے اوپر مشکل آ جائے۔ صحیح۔ یعنی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت پیسہ مانگتے ہیں تو پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن سر یہ تو پتہ نہیں ہوگا نا ہمیں کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز اچھی نہیں ہے۔ ہاں، تو وہ بتا دی گئی ہے نا کیا چیز اچھی ہے۔ جو پیسہ بھی مانگے، عزت کی زندگی ضروری ہے، پیسے کے بغیر ظاہر مشکلات ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، تو پیسہ بھی مانگیں ضرور، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن یہ دعا یعنی اس کے علاوہ علم مانگے، یعنی رزق کی تو بے شمار اقسام ہیں۔ علم بھی ایک رزق ہے، صحت بھی ایک علم ہے۔ سب سے بڑی جو طاقت یعنی خزانہ انسان کے پاس وہ صحت یاب ہونا ہے، اس کا کہ صحت مند رہے، وہ چلتا پھرتا رہے، ورنہ ساری اگر صحت صحیح نہیں ہے تو آدمی بالکل ہی بری حالت میں آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت انسان کو دی ہے کہ جب چاہے انسان دعا کرے۔ اچھا، اب یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے
کہ بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری کوئی سن بھی رہا ہے یا نہیں رہا. ہاں بالکل سر، اسی سے سوال اگر ہم اٹیچ کریں کہ کیا اوقات دعا بھی ہیں، یعنی دعا کی ٹائمنگ موجود ہیں؟ ہاں، اوقات دعا ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور جو میں یہ سمجھتا ہوں مختصراً کہ اوقات دعا تو ہر وقت جو ہے وہ دعا کے لیے ہے، جب چاہیں دعا کر لیں. لیکن جو بہت ہی اہم وی آئی پی جگہ ہے، یعنی ٹائمنگ ہے نماز دعا کی، وہ نماز، اول وقت میں نماز اور اس کے فوراً بعد دعا کرنا. صحیح. یہ سہولت جو ہے دن میں 5 دفعہ آپ کو دستیاب ہوتی ہے. اچھا، یہ احادیث کے اندر ہے کہ وہ اگر نکاح ہو رہا ہو تو آپ دعا کریں، دعا قبول ہوگی. قبول ہو. بارش ہو رہی ہے تو دعا قبول ہوگی. آپ جو ہیں جب یعنی بارش کے وقت دعا کریں یا مریض کی عیادت کے وقت اگر آپ دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ نہ ہر روز مریض کی عیادت کے لیے کوئی جاتا ہے، نہ روز بارش ہوتی ہے، نہ روز نکاح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام، یعنی اس کائنات کے اندر زمین اور اس کی گردش اور صبح و شام ہونے کے جو یہ پورا نظام ہے، اس کے اندر ان 12 یا 24 گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے وی آئی پی ٹائمنگز ہوں گے نا، وہ ایسے وہ رکھے جس میں بندہ اس کی دربار میں حاضر ہو. ٹھیک. یعنی فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، اور دن میں 5 ٹائم اللہ نے 5 یہ ہے. اور چھٹا یہ کہ جو نماز شب ہے. تو اب یہ جو 5 وقت ہیں، یعنی اگر آپ اول وقت کے اوپر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے فوراً بعد دعا کرتے ہیں تو دعا یقیناً قبول ہوگی. اب یہ بہت سے لوگ سوال کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ قبول ہو؟ میں ایک چیز دس از امپورٹنٹ سر. دس از امپورٹنٹ کہ پتہ کیسے چلے کہ دعا قبول ہے کہ نہیں. ہاں، تو اب یہ قبولیت کی یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو دعا کریں وہ فوراً اس کے نتائج سامنے آ جائیں. ٹھیک. اور قبول ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً نتیجے بھی سامنے آ جائیں. دعا جو یعنی سچے دل سے کی جاتی ہے اور محمد و آل محمد کے وسیلے سے کی جاتی ہے، وہ یقیناً قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات آپ تک آتے آتے کچھ ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ دعائیں ہم ایسی کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں، ہم لگے رہتے ہیں کہ یہ چیز مل جائے ہمیں. تو آپ ایک مثال دیکھیں کہ ایک بچہ ہے، ایک 7 سال کا، تو وہ بچہ جو ماں باپ سے ضد کرتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ ایک موٹر سائیکل دلا دیں. ٹھیک. تو اگر سمجھدار ماں باپ ہیں تو اس کو کبھی نہیں دلائیں گے موٹر سائیکل. کیوں؟ ابھی اس کی ایج نہیں ہے، اس کی ایج نہیں ہے، وہ سنبھال نہیں سکتا. وہ زندگی جا بھی سکتی ہے، زخمی ہو سکتا ہے، معذور ہو سکتا ہے. وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، نقصان دہ ہوگی اس کے لیے. وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگی. تو وہ ماں باپ یعنی بچہ کتنا ضد کرتا رہے کبھی نہیں دلائیں گے. نہیں. بالکل صحیح بات ہے. ماں باپ یہ کہیں گے کہ تم ذرا بڑے ہو جاؤ تو ہم تمہیں گاڑی دلا دیں گے. اچھا، بچہ جو ہے 8 سال کا 10 سال کا، اس کو گاڑی کی سہولتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے. اچھا. کہ گاڑی ہوتی کیا ہے، کس طرح اس میں سیٹ کیسے ہوتی ہے، کیسے سیکیور ہوتا ہے آدمی اندر، اور کتنا باعزت طریقے پہ لگتا ہے کہ گاڑی پہ جا رہا ہے آدمی. تو اس کو بچے کو تو اس کا سینس نہیں ہوتا. تو بچہ جو ہے وہ ضد کرتا رہتا ہے مجھے موٹر سائیکل دلا دیں. ماں باپ کبھی نہیں دلائیں گے. اس لیے یہی معاملہ اگر اسی مثال کو آپ اپنی اور ہماری دعاؤں کی طرف دیکھیں، جو ہم بیشتر دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، تو ہم اپنی عقل کے مطابق مانگ رہے ہوتے ہیں. خداوند تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ ہر انسان سے 70 ماہوں سے زیادہ، بلکہ میں کہتا ہوں 70,000 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے ہر بندے سے. تو وہ کبھی وہ چیز نہیں دے گا اس کو جو اس کی نظر میں تو بہت اچھی ہے لیکن اس کے لیے نقصان دہ ہے. کیوں؟ اس کو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کا پتہ ہے، اس کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا. صحیح بات. مجھے یہ نہیں معلوم کہ اگلے لمحے کیا ہوگا. تو خداوند تعالیٰ اپنی احسان و کرم کے ذریعے ہمیں وہ چیزیں ہم سے دور رکھتا ہے، لیکن اس کی جگہ جو دعا میں قبول، یہ بھی حدیث میں ہے، یہ حدیث ہے کہ جو دعا قبول نہیں ہوتی نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز مانگی تھی نہیں ملی، تو
احادیث میں آیا ہے کہ جو آپ نے دعا کی اور وہ چیز نہیں ملی تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں ایسی چیزیں عطا کرے گا کہ تم اس وقت حسرت کرو گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ان کے بدلے جو قبول نہیں ہوئی. صحیح. میں نے مانگا بتا ماشاء اللہ کہ مجھے ایک بہت بڑا محل مل جائے. محل نہیں مل سکتا اس وقت اگر مل جائے محل مجھے, مکان بہت بڑا, ممکن ہے کہ میں مغرور ہو جاؤں, متکبر ہو جاؤں, میں نقصان دہ انسان ہو جاؤں معاشرے کے لیے. یا اور بہت ساری مثالیں ہیں جو چیزیں مل جائیں تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوں. تو وہ چیز نہیں ملتی, اللہ کی مصلحت میں نہیں ہوتا کہ یہ چیز دی جائے بندے کو, تو اس کی جگہ وہ چیزیں دی جائیں گی آخرت میں کہ بندہ کہے گا کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوگی. صحیح. ہر چیز کے بدلے میں چیز مل رہی ہے مجھے یہاں پر یعنی اس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہوگا, ریوارڈ اتنا بڑا کہ ہوگا وہ کہے گا کہ میری کوئی بھی دعا کاش قبول نہ ہو. اچھا, یہ زندگی جو ہے زیادہ 60 70 80 سال کی ہے, 100 سال کی ہے. وہ زندگی جو آخرت کی وہ ہمیشہ رہنے والی ہے, اور وہاں جو چیزیں ملیں گی وہ ہمیشہ رہیں گی. یہاں تو آپ کو کوئی چیز مل جائے تو کوئی ضروری نہیں کہ رہے ہی آپ کے پاس, کوئی چھین لے, کوئی قبضہ کر لے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں جو چیزیں ہیں وہ محفوظ بھی ہیں, اور وہ یہاں کی جو چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں نا, دنیا کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, تو اس کی جگہ ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے. مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک شیشے کے بہت باریک چھوٹے چھوٹے چیزیں, مطلب ایک ٹکڑے مل جائیں شیشے کے یا پلاسٹک کے بہت خوبصورت, اور اس کی جگہ ہیرے اور جواہرات رکھے ہوں بالکل اسی شکل کے, تو آپ کس چیز کو قبول کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے جو ہیرے جواہرات کو قبول کریں گے. تو یہ مثال دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی انسان کے, کہ جو ہم شیشے, مطلب ہم شیشے کے ٹکڑوں اور پلاسٹک کے ٹکڑوں کے اوپر جان دیے جا رہے ہیں, لیکن ایسی چیزیں تو وہ ہیں جو آپ کو ہمیشہ رہنے والی ہیں. تو یہ ہے. اچھا سر, ایک چیز ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا میں طاقت بہت ہے, تو دعا میں طاقت زیادہ ہے یا انسان میں؟ کیونکہ دنیاوی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ انسانوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے, انسان جو چاہے کر لیتا ہے. ایک عملی طور پہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے بیٹھتا ہے, جو چاہتا کرتا ہے. تو دعا میں طاقت ہوتی ہے, انسان کے اندر زیادہ طاقت ہے؟ ایسے دعا اور انسان دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. انسان جو ہے وہ تو ایک مخلوق ہے خدا کی, دعا بھی مخلوق ہے خدا کی, لیکن دعا ایک طریقہ کار ہے خدا سے مانگنے کا, تو اس کی جو طاقت ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. آپ نے ایسے واقعات پڑھے ہوں گے, اور قرآن میں بھی بہت سارے ہیں کہ ایک دعا کی گئی اور وہ مطلب وہ کام ہو گیا ایسا کہ جو کسی عام انسان کے بس میں نہیں تھا. تو دعا کی طاقت تو بہت زیادہ ہے, لیکن انسان کو یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت دی ہوئی ہے, اور اس کا پھر آزمائش بھی ہے کہ اس طاقت کو مثبت استعمال کرتا ہے یا منفی استعمال کرتا ہے. صحیح صحیح. انسان اور دوسرے جتنے بھی جانور ہیں دنیا کے اندر, انسان کے سوا وہ جتنے بھی انسان ہیں, مطلب جتنے بھی حیوانات ہیں, وہ سب روبوٹ ہیں. یعنی خدا نے جو ان کو حکم دے دیا ہے وہی کریں گے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ شہد کی مکھی کہہ کے میں پھول سے رس نہیں چوسوں گی, بلکہ میں گندگی پہ جا کے بیٹھوں گی. اس کا کام ہے وہ وہی کرے گی, وہ وہی کرے گی جو خدا نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے. لیکن انسان کو عقل شعور اتنی زیادہ دی ہے جو کسی اور جاندار کے پاس نہیں ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی خیر اور شر کے راستے دکھا دیے. اب یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم حق کی طرف چلیں یا غیر حق کی طرف چلیں, شر کا راستہ اختیار کریں یا خیر کا راستہ اختیار کریں. تو یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم انسان خداوند تعالیٰ کے احکامات پر چلے تو اس کے لیے بہت سارے اجر ہیں. شہد کی مکھی کے لیے شاید نہیں ہے, کیونکہ شہد کی مکھی جو اس پر آپشن نہیں ہے, یا شیر کے پاس آپشن نہیں ہے. اس کا وہی کام ہے جو اس نے کرنا ہے, اس کا وہی کام ہے جو اسے وہی کرنا ہے جو اس کو کرنا ہے. اچھا سر, ہم نے یہ بھی اکثر دیکھا ہے روزمرہ کی زندگی میں کہ جیسے آپ نے بتایا دعا کا جو بہترین ٹائم ہے وہ نماز کا ٹائم ہے. نماز پڑھ کے ہم دعا مانگ کے اٹھ جاتے ہیں,
تو دعائیں عادتاً ہونی چاہیے یا حقیقتاً ہونی چاہیے؟ ہاں تو بس جو عادتاً ہوں گی وہ عادتاً ہے، صحیح. ان کی کوئی سطح اتنی نہیں ہے، لیکن جو خلوص دل کے ساتھ کی جائیں دعائیں، یعنی جو عادتاً کی جاتی ہیں ان کا بھی ثواب ہے بہت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک آدمی کو عادت ہے نماز کے بعد دعا کرنے کی، لیکن جو دعا کرنے کے لیے جو بنیادی جوہر ہے نا، اور جو اس کا راز ہے، صحیح. وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم تو ہو کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں. یعنی دعا کے دو رخ ہیں، جو ہم کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. میں کتاب میں سے دعا پڑھ رہا ہوں، مجھے عربی تو آتی ہے، پڑھنا آتی ہے، لیکن اردو کا ترجمہ نہیں آتا مجھے. صرف پڑھ لیا ہم نے، وہ پڑھ لیا ہم نے. ہاں. تو لیکن ہم سب سے یہ گزارش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ قرآن بھی پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں. رمضان میں آپ پورا قرآن ختم کرنے کے بجائے اگر ایک سورہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اچھا، نہ صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں بلکہ اس کو سمجھے بھی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو دعا کا بھی یہی ہے کہ جو دعا آپ بغیر سمجھے کیے جا رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس کی کوئی یعنی عجیب صورتحال ہے. میں ایک مثال دوں اس طرح سے کہ مطلب کسی ملک کا ایک بادشاہ ہے یا وزیر اعظم ہے اور آپ ایک مشکل میں مبتلا ہیں. وہ بادشاہ یا حکمران یا وزیر اعظم جو بھی ہے، اس کو آپ کی مشکل کا پتہ چلا، اس نے بلایا آپ کو اور کہا کہ تم میرے پاس آؤ اور آ کے مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اچھا، اس کے بعد پورا اختیار ہے کہ آپ کی تکلیف کو دور کر دے. اب میں مثال کے طور پہ میں ہوں، میں ایک مشکل میں، مجھے ایک وزیر اعظم نے بلایا کہ بھئی آؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے. اب میں گیا اور جا کے میں نے وہاں پر بجائے اس کے کہ یہ بیٹھا ہے بادشاہ کہیں، میں چھت کو دیکھ رہا ہوں، کرسی کو دیکھ رہا ہوں، تزئین و آرائش کو دیکھ رہا ہوں، کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھ رہا ہوں، یا اپنا مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں. نہیں کر تو رہا ہوں، ہاں. اور میں ایک ایسی زبان میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. صحیح. اب آپ بتائیں کہ وہ بادشاہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں. وہ اسے کیا کہے گا؟ اس سے یہی کہے گا تمہیں تمہاری اتنی تکلیف تھی، تمہیں تم آئے مجھ تک، میں نے بلایا بھی تمہیں، لیکن تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو بجائے اس کے کہ اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے یا مجھے کچھ سمجھاؤ کہ تمہاری پرابلم کیا ہے. تم ایسی زبان میں بات کر رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب آپ بتائیں کہ کیا رد عمل ہوگا اس کا، بادشاہ کا. اچھا، اس سے کوئی مثال کے طور پہ دے رہا ہوں میں. لیکن اب ہم جب خداوند تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر. وہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے. تو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ آپ خداوند تعالیٰ سے جو بات بھی کہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ سے کیا کہا. یعنی مجھے خود تو پتا ہو میں نے کیا کہا. اگر مجھے ہی نہیں پتا کہ میں نے کیا کہا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کچھ نہیں ہوں گے. جب پتہ ہی نہیں ہے اس میں خلوص بھی نہیں آئے گا. تو وہ خلوص، تجربہ میرا اپنا بھی یہی ہے کہ جو دعا یعنی عربی زبان میں پڑھنے کا، اصل عربی زبان میں پڑھنا چاہیے دعائیں جو عربی میں ہیں، لیکن اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. صحیح. پھر آپ کو نماز پڑھنے کا اور دعا کرنے کا لطف آئے گا اور آپ پہ نتائج سامنے آئیں گے. بہت شکریہ سید صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، یہ دعا اور انسان کا ٹاپک تو بہت بڑا ٹاپک ہے اور اسی پہ ہم لوگ انشاءاللہ اور پروگرام آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. آپ کے فیڈ بیک کی اور آپ کے سوالات کی ہمیں ضرورت ہے. اپنے سوالات بھیجیں، اپنے مسائل ہمیں بھیجیں تاکہ ہم سید صاحب سے ان کے حوالے سے دعائیں پوچھ کے آپ کو بتا سکیں. اپنے میزبان سید میثم رضا کو اجازت دیجیے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.